Now tune into the Buy Low Community Cafe. Podcast. Fire! Ideologues. Visionaries. Trendsetters. Welcome to the Buy Low Community Cafe podcast. The Azadi edition. Malik, Ayaz, Sheila and Ahmed Jafri. The team of two, just for you. Rizwan, Raj. And of course, the Buy Low team. یہ وہ بارود ہے جس سے پورا پاکستان تنگ آیا ہے. They actually banned this? Sorry guys. This is Mupin Qureshi from Bailo. We have Fazan, Hasan, Fahad and the one and only Rizwan bhai. میرے بھائی کا ایونٹ ہونے والا ہے اور پوری کمیونٹی ان کو سپورٹ کرے اور ان کی گاڑی دیکھیں ماشاءاللہ. 365 دن جو ہے 24/7 پاکستان کو جو ہے وہ یہ صرف اگست میں پاکستانی نہیں ہوتے, پورا سال پاکستانی ہوتے. The team of two, just for you. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام فیضان شیخ ہے اور ادھر ہم بھائی لوگ کینیڈا کی طرف سے آئے ہیں. اور آج بیسیکلی آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہوگا کہ بھائی لوگوں کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یونٹی پیدا کریں, کمیونٹی کا اپلفٹ کریں اور کمیونٹی کو سپورٹ کریں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بیسیکلی ہماری کمیونٹی کے سینئر لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پر موجود ہیں جو کہ آزادی کے ایونٹس کروا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ اپلفٹ کمیونٹی کے سارے کام کرتے ہیں, تو اسی کڑی کی یہ چیز ہے کہ ان کو بلائیں, ان سے بات کریں, ان کے ایونٹ کے بارے میں پوچھیں. تو بیسکلی آج کی انشاءاللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسی معاملے میں ہوگی. اس سے پہلے میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کو. بھائی لوگ میں مبین بھائی سلام بولو آپ. وعلیکم السلام. احسن بھائی, السلام علیکم. فہد. السلام علیکم. السلام. اچھا, اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. سب سے پہلے شیلا جعفری صاحبہ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. Thank you very much for احمد بھائی, احمد جعفری بھائی, ٹیم آف ٹو ماشاءاللہ سے لیجنڈ ہیں ہماری جی ٹی اے کے کمیونٹی کے, اور Team of two, ٹیم آف just for جسٹ فار یو. اس کے بعد ایاز ملک بھائی ماشاءاللہ سے یہ بھی مارکیٹ میں آئے ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کروانے کی اسٹارٹنگ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور رضوان بھائی کو تو سب لوگ پہچانتے ہیں, دیس اینڈ پردیس ماشاءاللہ سے 1 سال سے بہت زیادہ کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں اور اپنے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی جو ٹرک آرٹ ہے اسپیشلی ان کو. تو سب سے پہلے میں ہی اسٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ لوگ جوائن کریے گا سوال. تو میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جو ایونٹ کیا ہے مطلب آرگنائز کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کا جو مین مقصد کیا ہے, مطلب کیونکہ ہر ایونٹ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے کیا سوچ تھی آپ کی جب آپ نے ایونٹ یہ آرگنائز کا سوچا اس بارے میں. پہلے میرے خیال میں احمد بھائی آپ لوگ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ سینئر ہیں, اس کے بعد ایاز بھائی, پھر آپ. چلیے میں بتا دوں. شیلا آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اگین. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ ہم نے یہ ایونٹ اسٹارٹ کیوں کیا. ہم نے یہ ایونٹ اسٹارٹ کیا کہ آئی وینٹ ٹو اسکول ہیئر, ہائی اسکول, یونیورسٹی, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان ہر جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کوششوں میں لگی رہی, بہت سے وینیوز پہ میں پاکستان کو لے کے گئی, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا ایونٹ کرنا چاہیے جس میں ہمارے بچے اور بڑے ساتھ شامل ہوں اور انٹرسٹ سے شامل ہوں, دلچسپی سے شامل ہوں. تو گھر میں بیٹھے ہماری فیملی کے کیا کرنا چاہیے, تو ہم نے اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا ہم اس کو اس طرز پہ کریں کہ بچے دلچسپی سے اٹینڈ کریں اس کو, اینڈ دے لک فارورڈ ٹو اٹ. کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان سے آئے ہیں, لیکن ہمیں تیار کرنا ہے نیکسٹ جنریشن کو, اور وہ جنریشن اس کو لے کے چلے. تو ہم نے اس کا نام یہ چوز کیا, احمد نے یہ نام چوز کیا, سوچتے رہے رات بھر, یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. صبح اٹھ کے کہنے لگے نام مجھے آ گیا, کیا نام ہے, میں نے کہا, کہنے لگے ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن اینڈ کیک کٹنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور اس میں ہمارا فوکس میں آپ کو بتاؤں بچوں پہ ہوتا ہے. اسٹارٹ بچوں سے ہوتا ہے, بچوں کی پریڈ کراتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اس میں بڑے بھی شامل ہونے لگے ہیں بہت, اور بہت تیاری ہوتی ہے گھروں میں. اور یہ صرف اور صرف جذبہ ہے بینگ اے پاکستانی کہ پاکستان
کو ہم نے آزاد ہے، آزاد رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے اور ہمارے بچوں میں اس کی اہمیت کو بتانا ہے ہر لحاظ سے. باقی میں احمد کے حوالے کرتی ہوں. دیٹ واز دا ریزن وی اسٹارٹیڈ دس ایونٹ. اور اس میں 14 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے نا، آپ لوگ اپنے آنکھوں سے منظر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت لوگوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس کو کنٹینیو رکھتی ہوں اس وقت کہ اس میں بچوں سے ہم سیلیبریشن شروع کرتے ہیں. پاکستانی ہر پرفارمنس پاکستانی ہوتی ہے اور فری ایڈمیشن رکھا ہے، فری پارکنگ رکھی ہے تاکہ کسی پاکستانی کے کوئی بھی حالات ہوں ان کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ ہم جائیں گے تو گیٹ پہ ہمیں یہ دینا پڑے گا. اور یہ میں اپنے پاکٹ سے کرتی ہوں. سارے سال میں ایک کونے پہ ڈالتی ہوں کہ اسپانسر آئے یا نہ آئے. احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم اف جسٹ فار یو نے آزادی کا یہ نیو ایئر لے کر آنا ہے. پاکستان کی چاند رات، پاکستان کا نیو ایئر. اس میں ہم جو ہے اس میں دل کھول کے تحفے تحائف سارا دن چلتے ہیں اور ایوری بچہ اپ ٹو 10 ایئرس جو بھی انٹر ہوتا ہے کیک کٹنے کے بعد اس کو تحفہ دیا جائے گا ہماری طرف سے. ڈزنٹ میٹر 1000 ہے، 500 ہے، 1500 ہے، 2000 ہے. لاسٹ ایئر ہماری انٹری ہوئی ہے لوگوں کی اسٹارٹنگ فرام دا ڈے 3 o'clock ٹل مڈ نائٹ ان اینڈ آؤٹ 4000 پیپل، 3900 پیپل. اچھا اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے جب کیک کٹنگ سیریمنی ہوتی ہے اس سے پہلے 14 دعا ہوتی ہے، پھر 14 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے، کیک کٹتا ہے اور وہ کیک اتنا بنایا جاتا ہے کہ وہ کیک لوگوں میں بانٹا جا سکے. پھر جو لوگ ڈور پہ نکلنے لگتے ہیں ان کو ہم لڈو بانٹتے ہیں. ایوری ون گیٹس دا لڈو. بالکل صحیح. آلویز 25 سال سے ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری ریت ہے اور یہ چلتی رہے گی. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ہماری سلور جوبلی ہے، یعنی 25واں سال ہے. اور انشاءاللہ میں جس طرح اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوں کوئی نہ کوئی آنےسٹی سے اس کو ہمارے بعد ٹیک اوور کرے گا اور 100 سینچری یعنی سینچری منائی جائے گی انشاءاللہ. میرا سوال احمد جعفری بھائی سے ہے. میں نے سنا ہے کوئی اسپیشل اپیئرنس بھی ہے آپ کے شو میں. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. احمد بھائی ہمیشہ بھائی لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ورک شاپس ہم نے شروع کی ہیں ماشاءاللہ اس میں ہمارا کافی ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ. تو میرا وہی سوال آپ سے تھا کہ آپ کے شو میں ایک اسپیشل اپیئرنس ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے اور تھوڑا سا اپنے شو کے بارے میں بتائیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اسپیشل اپیئرنس آپ سب ہیں. پہلی بات بخدا یو گائز آر ویری اسپیشل ٹو اس دوز پاکستانیز، ایوری ون آف یو. جہاں تک زیادہ تر لوکل ہم ہمیشہ کیا ہے، پاکستان سے کئی فون آیا کہ ہمیں لے لیں، ہمیں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. بہرحال شہلا کی اپروول سے ہمارے ساتھ اس دفعہ وہ آ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، حنیف راجہ صاحب. وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کریں گے. ایون دو آف کورس آئی مین ہم دونوں کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے اسپانسرس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کھینچ تان کر کے ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کہ اب دعا کیجئے خیر خوبی سے ہو جائے. تمام مراحل طے پا چکے ہیں. 12 کو یہاں لینڈ کر جائیں گے وہ، اور باقی اخراجات کی ذمہ دار تو کی ذمہ دار. ہاں اچھا دیکھیے 14 سیکنڈ 14 تاریخ کو پاکستان بنا تھا. انہوں نے کہا نا رات بھر میں سوچتا رہا کیا کرنا ہے، کیا اسپیشل چیز کرنی ہے. دس از واٹ اٹ از اسپیشل. 14 اس وقت بھی سوچ رہا تھا اور آج بھی سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اینی ویز نہیں کوئی بات نہیں. ونڈرفل ٹاک. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 14 تاریخ کو پاکستان بنا. نیو ایئر ہم کرتے 3 2 1 ڈن. میں نے کہا یار اس کو کیسے کیا جائے. میں نے اس کے اوپر سوچا 14 سیکنڈ 14 13 12 11 اور یہ کرتے کرتے جب ایک ہوتا ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن پہ آتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن پہ آتا وہ بجتا ہے 12:01 میں پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا. دنیا کا پہلا اور واحد ملک ہے
कैनेडियन गवर्नमेंट की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे कॉल करके मुझे नहीं अंदाजा था, मुबारकबाद दी कि यू रिकॉग्नाइज योर कंट्री सो वेरी वेल, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी सर्च्ड। मैंने इसके ऊपर फिर ये 14 सेकंड काउंटडाउन करके मैंने कहा यार हम तो सो के गुजार देते हैं, दूसरे दिन झंडा लहराते हैं, कभी किसी और जितना भी झंडा लहराएं बहुत कम है। हर दिन, हर रात, हर रोज, सितंबर, अक्टूबर, कुछ भी हो हमें मनाना चाहिए, मनाते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सब मनाते हैं। तो मैंने जब वो 14 सेकंड काउंटडाउन का किया तो यकीन कीजिए वो एक मैंने दाग बेल डाली है 25 साल पहले, 14 सेकंड काउंटडाउन, एंड दैट्स व्हाट द काउंटडाउन इज ऑल अबाउट। माशाल्लाह। आपका जो है फिर ये जो मिल्टन का जो आप आजादी इवेंट एक जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी लाइन ऑफ जो हमने देखी है अमेजिंग। तो आप थोड़ा सा इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि मिल्टन आजादी जो इवेंट आप कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, ताकि जो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम जो अभी रिसेंटली कनाडा आए हैं और हम जैसे जो रिसेंटली आए हैं 2-3 साल पहले, क्योंकि आप लोग काफी पुराने हैं, तो इसकी तरह थोड़ी हिस्ट्री बताएं, उसके बाद फिर अपने इवेंट्स के बारे में जो है डिटेल से थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई बहुत शुक्रिया, मुबीन भाई, अपना फैजान भाई, फहद भाई बहुत शुक्रिया आपका, और अंटायर जो हमारी भाई लोग टीम है उन्होंने जो काविश किया, आप सारी कम्युनिटी के जो लोग पाकिस्तान डे के हवाले से जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर को इनवाइट किया। तो मैं इसके मतलब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो इम्प्रेस हुआ हूँ इनके काविश से। जब मैं कनाडा में आया था तो फिर सबसे पहले इनके इवेंट पे गया था। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे अंदर जो जोश जज्बा है इस पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तानी होने के नाते, जिस तरह इन्होंने टीम ऑफ 2 ने अपने नौजवानों को, मैं जब आया था उस वक्त तो नौजवान था ना, तो मेरे अंदर भी तो उस वक्त जो जोश जज्बा हुआ था कि पाकिस्तानी काश मैं भी एक दिन करूंगा कनाडा के अंदर इनको देके, तो ये चीज हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी ठीक है ना। तो 26 में आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्टन से 2016 से हमने सबसे पहले आजादी में कनाडा में पहला आजादी मेला जो हुआ था मिल्टन के अंदर हुआ, और हमेशा 2016, 17, 18, 25 था ये। तो ये हमारी टीम कंटिन्यूसली कर रही है, हर साल हो रहा है, आजादी मेला के नाम से होता है, और ये पहला इवेंट नहीं है। पहले हमारे साथ जो पहले पार्टनर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम रहे हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो ये अब हमें जिम्मेदारी दे दिया है, तो हम उस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। हमने अपने साथ मिल्टन की जो कम्युनिटी है वो देखे, बड़ी वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी है। वहां पे आपको जो यूथ होगी, जो यंग जनरेशन होंगे, नौजवान जो आपको देखेंगे, यंग लोग हैं, जो कपल्स हैं स्पेशली, वो मिल्टन के अंदर लोग रह रहे हैं इस वक्त। आज मिल्टन सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज्यादा पहले, ठीक है। तो ये चीज है कि हम मिल्टन पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, जैसे आज से 10 साल पहले शुरू किया, आज भी उसी तरह बड़े हमें हर दफा प्रॉब्लम होती थी। पहले हम वेलोड्रोम में करते थे, उसके बाद हम मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर में चले गए, रात को ब्लॉकेज हो जाती है, वहां पे पार्किंग का मसला बन जाता है, लोग कंप्लेंट्स आती हैं, इसलिए हमने आज नया वेन्यू ले लिया है मिल्टन फेयर ग्राउंड। 70-80 एकड़ वो लैंड है जिसके अंदर आपको फ्री पार्किंग है, फ्री एंट्री है और टोटली सिक्योर है, ठीक है। वो हमने एक दिन का इवेंट रखा है, तो हमें वो जो डेट मिली है वो 17 की था। आपको पता है कि यहाँ पे वीकेंड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले इवेंट्स बुकिंग होती है, तो वो हमें मिला है 17 अगस्त को। हम मिल्टन में आजादी मेला, 10वां आजादी मेला, ये पहला इवेंट नहीं, ठीक है। तो ये जबरदस्त इवेंट होगा। इस इवेंट में आप देखेंगे हमारा पूरे 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का प्रोग्राम होगा। उसमें फूड स्टॉल्स हैं हर तरह के, जैसे पहले आते थे, फूड स्टॉल्स हैं, क्लोथिंग स्टॉल है, ज्वेलरी के है, कोई हर तरह का आपको गेम्स भी मिलेगी। और स्पेशली देखा हमने बच्चों के लिए, पाकिस्तानी जो फैमिलीज वहां पे रहती है उनके बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए बच्चों के झूले लगाए हैं। वहां पे बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग का भी अरेंज किया है मिल्टन फेयर ग्राउंड के अंदर। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग हो तो लोग फैमिलीज आए। उसके बाद शाम के टाइम 6:30 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी बेकायदा। माशाल्लाह। अयाज भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि
کس کس چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ایونٹ کو لے کے؟ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ماشاءاللہ مارکیٹ میں نو ہاؤ کافی ہے، تو اسپانسرز آر دیئر ٹو سپورٹ یو، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا چیلنجز ہے کمیونٹی کو لے کے اس ٹائم؟ دیکھیں چیلنجز تو آپ کوئی بھی کام شروع ہوں گے آپ کو چیلنجز کا سامنا پڑے گا. یہی چیز ہے یہاں پہ کہ دیکھیں آپ جب ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے پروگرام کرنا ہے، تو پھر آپ جب ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان ڈے منانا ہے، تو وہ چیلنجز وقت کے ساتھ حل ہوتے جاتے ہیں. کمیونٹی کی ہمیں مکمل سپورٹ ہے. کمیونٹی ہے ماشاءاللہ شروع سے دن سے پاکستانی کمیونٹی ہے، یہاں کے بزنسز ہیں، اسپانسرز ہیں، میڈیا پارٹنر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بلیو کریں کہ وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. پہلے ہو رہا ہے اس لیے کہ اس دفعہ ہمارے پہلے 15 سے 20 ہزار لوگ آتے تھے، اس دفعہ اس سے بھی زیادہ آئیں گے. کیوں؟ وہاں پہ پارکنگ فری پارکنگ ہوگی، 3000 گاڑیاں وہاں پہ پارک ہو سکتی ہیں اس کے پارک اندر. جتنے ارینجمنٹ ہے اس کے ہمیں پتا ہے کہ لوگ انشاءاللہ بالکل آئیں گے اور بہت زبردست ہوگا. آپ لوگ پورا دن انجوائے کریں گے. جب 6:30 بجے انشاءاللہ وہاں پہ کونسل جنرل صاحب بھی آئیں گے، ابھی کنفرمیشن نہیں آئی، آ جائے گی، وہ پاکستان گئے ہوئے تھے، وہ فلیگ ہوسٹنگ میں کریں گے، کیک کٹنگ ہوگی. اس سے پہلے بھی لوکل جو ہماری کمیونٹیز ہے، کلچرل ایونٹ بھی ہمارے ساتھ مل کے، ہمارے جو موزائک کے جو عمل اس کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ کلچرل پروگرام بھی ہوں گے، کینیڈا کے کلچر پروگرام، لاٹ آف کمیونٹیز ہیں اس میں، وہ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہوں گی. اس کے بعد ہمارے جو پروگرام ہے کہ یہ انعام گھر کا پروگرام ہے، بالکل یہ بہت فیمس ہے. شمس بھائی بالکل وہ وہاں پہ لوگوں کو وہ ان کا 5:30 سے 6:30 بجے کا سیگمنٹ ہے، 6:30 سے 7:30 بجے تک فلیگ ہوسٹنگ کا سیگمنٹ ہے. اس میں سارے ہمارے ڈگنیٹیز آ رہے ہیں، اس میں سارے ترانے گائے جائیں گے، نغمے گائے جائیں گے پہلی کی طرح. اور اس کے علاوہ ہم بتاؤں، ہم ٹوٹلی جتنے لوگ آئیں گے ان کو فری جھنڈے دیں گے، فری فلیگ دیں گے، جھنڈیاں دیں گے اور پاکستانی فلیگ فری دیں گے اور بیجز بھی فری دیے جائیں گے. یہ پاکستان کا ڈے ہے اور پاکستان کے ڈے میں آپ کو پاکستان نعرہ لگانے کے لیے کوئی کسی پیسے کی ضرورت نہیں دینے پڑے گی. دس از فری انٹری. آپ آئیں، پاکستان کا نعرہ لگائیں، آپ پاکستان سے محبت کریں گے، آپ خوش دلی سے آئیں، نعرے لگائیں، آپ کو کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اونچا نعرہ ہوگا وہ انعام. اچھا دوسری بات میں ہمارے جو اسپانسر ہیں اس میں میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں. ہمارے المدینہ جیولرز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جن کی گاڑی آپ جو اناؤنس کریں کہ جن لوگوں کے پاس سجی ہوئی گاڑیاں لے کے آئیں گے، پاکستانی یوتھ نوجوان جو گاڑیاں لے کے آئیں گے، پاکستانی جھنڈے لگائیں گے، ان کے لیے گولڈ رنگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ جن لوگ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی فیملیز آئیں گی، پاکستانی فیملیز، پاکستانی وومنز، پاکستانی یوتھ، بچیاں جو پاکستانی اچھے ڈریس پہن کے آئیں گی، ان کے لیے ڈائمنڈ رنگ رکھی ہے. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جتنے یوتھ کے لڑکے ہوں گے، بچے، ان کے لیے بھی ہم نے رنگز دینی ہے، وہ بھی ورتھ $500. اس کے علاوہ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جو وہاں پہ فری حج ٹکٹ کا بھی ہے، عمرہ ٹکٹ. اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کون سی کمیونٹی اس میں انگیج ہوگی اور کس کو دیا جائے گا وہ عمرے کا ٹکٹ؟ جیسا ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے مینشن کیا تھا کہ کوئی اسپیسیفک کمیونٹی ممبر. دیکھیں وہاں پہ جتنے لوگ ہوں گے نا، ان کے درمیان ساری قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی کے ذریعے دیا جائے گا. Yeah, I was definitely going to ask you a question, but میں پہلے سب کو ابھی میں تھوڑا سا ابھی رہتا ہے. اس کے بعد صاحب ہمارے پاس اس کے بعد سنگرز ہیں جی، اس کے بعد سنگرز ہیں، جو سنگرز میں شگفتہ عوان ہے، فیصل رضا ہے اور سارا ہیں، بہت اچھے سنگر ہیں. وہ پاکستانی سنگرز گائیں گے، وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ پوری رات 11 بجے تک کا پروگرام چلے گا اور سب لوگ جو انجوائے کریں گے. دھمال بھی ہوگی، ڈول بھی بجے گا، بھنگڑا بھی ڈلے گا، سب طرح ہوگا. پاکستانی میلہ پورے بھرپور طریقے سے بنایا جائے گا. Yeah, I was just going to ask and say, first of all, thank you so much for everyone for coming, especially the team of two, Malik Ayaz, and let's not forget about Rizwan Bhai. Thank you very much. He has a very unique type of artistic view on all his products and everything, and I don't think he gets enough recognition for that. We have to really recognize him for that as well, because we're right here. Bhailog is sitting with the industry like legends here in their own right, each in their own right.
So I'm just going to ask you can start with this first, and then everyone else. Just before I ask, you can tell about your event, and also a little bit about how there are challenges. They're all facing challenges, but you overcome them. One strategy that really helped you, and a couple of strategies that probably don't help in these arranging events for each and every one of you. Okay. So, Assalamu alaikum everyone, and thank you very much, bhai log, Mubin, Faizan, Fahad and Hassan bhai, and thank you very much آپ لوگوں کے آنے کا. پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو جیسے ایاز بھائی نے کہا کہ مجھے یہاں پہ تقریباً 13 سال ہو گئے, اور میں 13 سال سے ٹیم آف 2 احمد بھائی ان کے پروگرام کے اندر جا کے مجھے یہ اسپرٹ جو تھی وہ زیادہ انہینس ہوئی کہ یار یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو الحمدللہ کیونکہ ہم نے وہاں سے شروع کیا تو وہ 25 سال والے ہیں, یہ 10 سال سے ہیں, اور میرا یہ پہلا سال ہے. تو میں آپ سب سے سیکھنے والا ہی ہوں. تو مجھے 2 چیزوں نے موٹیویٹ کیا کہ ہم یہاں پہ کیوں کریں. پہلی بات تو یہ کہ میں اپنا بزنس کر رہا تھا دیس ان پردیس کا, اس سے مجھے جو چیز زیادہ کمیونٹی کے اندر مجھے جو کمی محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم ایک کمیونٹی کے طور پہ ایک دوسرے کا تھینک یو نہیں کرتے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے میں نے جو میرا جو بزنس ٹرک آرٹ کا ہے, میں نے جو بھی ریکگنائز لوگ تھے ان کی میں نے نیم پلیٹ بنوائی, ان کے پاس گیا, ان کو میں نے تھینک یو کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیوں کر رہا ہوں, تو میں نے کہا بھائی میرا فرض بنتا ہے کہ ایز اے پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو بھی آپ مجھ سے پہلے کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں وداؤٹ اینی کاسٹ, وداؤٹ اینی, صرف ایک اسپرٹ تھی کہ تھینک یو ادا کروں. یا تھینک یو, یا تھینک یو. جو باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی مل جائے گی. نہیں ایاز بھائی کی نہیں, ان کی ریڈی ہے. جی اور جو سیکنڈ میری جو اسپرٹ تھی 14 اگست کو اور پاکستان ڈے کو منانے کی, وہ یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے, میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں ان کے لیے پاکستان سے ایک چھوٹا سا پیکٹ منگواتا تھا جس میں جھنڈے, جھنڈیاں, باجے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو مجھے 1 سال کے بعد اندازہ ہوا, کیونکہ ماشاءاللہ میرے بچے ہر سال بڑھ رہے تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بچے تو انٹرٹین ہو رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کمیونٹی میں اور کتنے بچے ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ سیلیبریشن کیا ہوتی ہے. تو پھر میں نے جو اپنا ٹرک آرٹ تھا اس کے اندر میں نے ایک اور اپنا سلاٹ بنایا, جس کے اندر میرے پاس اس وقت پاکستان میں جس طرح آپ سٹال کے اوپر جھنڈے, جھنڈیاں, باجے, جو خطرناک والے باجے ہیں وہ میری گاڑی میں بھی رکھا ہوا ہے. وہ ہم نے یہاں اسی لیے منگوا لی نا. تو ڈریسز, جتنے بھی چیز, مطلب جو آپ سٹال کے اوپر چیزیں وہاں دیکھتے ہیں وہ میرے پاس اس وقت الحمدللہ سٹاک کے اندر موجود ہے. تو یہ بس یہ 2 چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں کس طرح کروں. اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں نے سیکھتا ہی رہوں گا جب تک کہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہم رہیں گے. کمیونٹی کے اندر میں ابھی اس سے پہلے بھی بشرا بلال کے پروگرام کے اندر آیا تھا, تو میں نے وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم 13 تاریخ کو ان کے کاؤنٹ ڈاؤن میں جائیں گے, 14 تاریخ کو آپ میرے ایونٹ کے اندر آئیں, اور 17 کو جو ہے وہ ہم وہاں پر جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایاز بھائی بھی ایڈ ہو گئے. تو اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بھی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, کمیونٹی کے لیے آپ صرف اپنا لک ہی دے دیں وہاں پہ تو اٹس انف. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ہر آدمی بزی ہے. تو یہ 2 چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. اور چیلنجز تو میرے لیے اس لیے مجھے نہیں لگے کیونکہ میں ان لوگوں کو, یہ میرے مینٹورز ہیں اس حوالے سے, تو میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا, اور میں نے جتنا بھی ابھی انیشیٹو لیا وہ میں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے لیا ہے. میں نے بہت بڑا وہ نہیں کیا, میں نے 60-70 لوگوں کو میں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں وہاں سے اپنا ایک پیرا اسٹیپ لوں, کیونکہ میں نے دیس ان پردیس کو انٹرٹینمنٹ کمپنی لانچ کر دیا. تو یہ میں نے سوچا کہ میرے بزنس کے حساب سے میرا یہ سب سے میچ ہوتا ہے جس کو میں انیشیٹو لے کے لانچ کروں. تو اسی لیے میں نے جو ہے 14 اگست کو چنا کہ میں اپنا پہلا ایونٹ جو ہے وہ دیس ان پردیس انٹرٹینمنٹ کمپنی کا جو ہے پہلا ایونٹ 14 اگست کا کریں گے. وی وش یو بیسٹ آف لک رضوان. باقی بھائی لوگوں سے آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے, آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ہیں, تو آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو جیسا میں نے ایاز بھائی سے سوال کیا تھا, احمد بھائی سے, کوئی آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں اس ایونٹ کو لے کر؟ دیکھیں میں ایک چیز پہ یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں 100 لوگوں کا پروگرام ارینج کر سکتا ہوں, تو میں 200 پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. دیٹس وائی آئی ایم ویری کمفرٹیبل کہ میرے پاس 50, 60, 70 لوگ جو ہیں. اور الحمدللہ میں نے جب
اس کو لاک بھی کر دیا, تو پیپل آر کیپ آسکنگ می کہ بھائی ٹکٹس ہیں, ہم لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو میں آلریڈی ان کو وہ ایکسکیوز کر چکا ہوں کہ بھائی ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ میکسیمم 80 لوگوں تک ہے, تو ہم 10 لوگ اور اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھے لگا کہ میں انیشیٹو اپنے حساب سے لوں. نیکسٹ اسٹیپ انشاءاللہ پھر جب نیا سال آئے گا, نئی 14 اگست آئے گی 26 کے اندر, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ مل کے کچھ ایک بڑا پروگرام ساتھ میں ملائیں گے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ 14 اگست سب جگہ الگ کریں, ہم ایک ہی جگہ مل کے ایک بڑا پروگرام. اسی سے میرے نیکسٹ سوال اصل میں تھا اسی متعلق کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں تو یہ کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے یا تو پھر یہ ہے کہ ورائٹی آف پروگرامز ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ ہر پروگرام کی الگ یو ایس پی ہے, مطلب ہر ایک کا واو فیکٹر ہے. تو آپ سب سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے دیں کہ مطلب آپ لوگ کیا اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ دیکھیں, میں اس کا بالکل آپ کو بہت واضح جواب دوں گا. یہ بالکل ڈویژن نہیں ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ پاکستانیز ہیں جی ٹی اے کے اندر. یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی ایونٹ کروں. جہاں جہاں پہ بھی کمیونٹی لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستان کا ڈے سیلیبریٹ کریں, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. اور جہاں پہ جن کو بھی ہمارے نئے لوگ ہیں جیسے رضوان بھائی ہیں, ان کو ہمیں کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہے چاہیے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیسے حاصل ہے. کیوں یہ جیسے یہ سینئر ہے ہمارے ساتھ, ہمیں جب کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ ارینجمنٹ کیسے کرنے ہیں, تو یہ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم کمیونٹی کو کہیں گے کہ وہ کچھ کاربو ہے, اوشوا ہے, بہت بڑی دیکھنا ایریا جی ٹی اے میں. ایک کمیٹی ایسٹ سے ویسٹ نہیں آ سکتی. ایسٹ والے اپنا پروگرام کریں, ٹورنٹو والے لوگ وہاں پہ اتنی بڑی کمیٹی, ایون کہ ملٹن اور مسیساگا کے لوگ آئے تو 1 لاکھ بنتا ہے. اتنی بڑی کمیونٹی کے لیے اپرچونٹی, میں کہتا ہوں بڑی بات ہے کہ وہ لوگ ہر جگہ کر رہے ہیں, تو سیلیبریٹ کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل کریں پروگرام, ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کو پتہ چلے پاکستان سے محبت کیا ہے. آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں, ہم اپنی بتات میسج تو ایک ہی جا رہا ہے نا, پاکستان سے محبت, پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کا نعرہ, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے. ہمارا یہ میسج یہ جانا چاہیے, ہمارا مین مقصد یہ ہے. آپ احمد بھائی اور اس بارے میں کچھ. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور ریسپیکٹ کرتا ہوں. بالکل رضا صاحب, ہمیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری سپورٹ ہے آپ کو. آپ کو یاد ہے کہ آپ آئے تھے, دیکھا, اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے, آئیے. آج سے کتنے عرصے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا, ویری فرسٹ ٹائم when I met him, کہ اپنے اس کے لیے آپ آئیں وہاں پر, اس کو اپنے گاڑی کو, بڑی پیاری گاڑی ان کی سجی, وہ لگائیں, اپنے پروڈکٹ کو لائیں وہاں. میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. اور اسی لحاظ سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی کمیونٹی ہے یہ, اٹس ہیوج. اور ایک جگہ کرنے میں, سپوز اگر ہم 3-4 نے مل کر کے چلیے اس کو ایک نام دے دیا اور کرنا شروع کریں, پرسوں آپ دیکھیے گا 5-6 لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے. ہم بھی اپنا کر رہے ہیں, ہم بھی اپنا کر رہے ہیں, ہر ایک کو. میں نے کہا نا جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اللہ کرے اور لوگ بھی آئیں اور لوگ بھی کریں, ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کریں, ڈفرینٹ نام سے کریں, ڈفرینٹ طریقوں سے کریں. مقصد ایک ہونا چاہیے, پاکستان زندہ باد. ایاز بھائی کی بات سے میں بہت ایگری کرتی ہوں کہ ہم سب کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم سب کا ساتھ دیتے ہیں. بشرا بلال یہاں پہ موجود نہیں ہے, نیو کمر ہیں, ان کے ساتھ میں برابر سے کھڑی ہوں ہر طرح سے. ہمیں یہ نہیں کرنا, میں سب کے ساتھ کھڑی ہوں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی پاکستانی پروگرام ہو رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کے پروگرام ہیں اور ہر پروگرام کو کامیاب ہونا چاہیے. لیکن یہ سوچ کے پروگرام نہیں کرنا چاہیے. آنیسٹلی میں یہاں ایک میسج دے رہی ہوں, ہماری کمیونٹی میں یہ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ آپ پروگرام کرنے کے لیے آگے آئیں اور اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ بس دوسرے پروگرامز کو کسی طرح سے ڈاؤن کریں یا کنفیوز کریں, سیم نیم رکھ کے کنفیوژن ڈال دیں تاکہ لوگ بےچارے پریشان ہو جائیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو جس وقت پاکستان آزاد ہوا 12:01 پہ ہم اس دن سیلیبریشن کریں. آپ کا مقصد ہے کہ آزاد ہونے کے بعد جھنڈا لہرانا ہے 14 اگست کے دن, آپ وہ کریں.
آپ چاہتے ہیں کہ ساری کمیونٹیز مل کر آئیں اور پھر جھنڈا لہرایا جائے اور لوگوں کو شامل کیا جائے, آؤٹ ڈور کیا جائے. ہم انڈور اس لیے کرتے ہیں تاکہ بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ کہیں دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک موٹیو ہے نا. بس میری یہ ریکویسٹ ہے, میں اور احمد یعنی ٹیم آف 2 جسٹ فار یو, آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن اپنے اپنے نام سے, اپنے اپنے کام سے, اپنے اپنے آئیڈیا سے اس چیز کو سکسیسفل بنائیں. دیٹ از دا ریکویسٹ. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایسے چلتے رہے نا تو ہر پاکستانی ایونٹ, ہر پاکستانی کا ایونٹ جو ہے وہ پورے عروج پہ پہنچے گا ہمیشہ کی طرح. اجازت ہو تھوڑا سا, اگر اجازت ہو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں احمد اینڈ شائلہ جعفری آج سے نہیں سالوں سے لوگ گھروں کے اندر چراغاں کرتے ہیں, ہم نے گھر کے باہر بالکل جیسے کرسمس میں چراغاں ہوتا ہے نا, عید پہ اور ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن پہ اپنے گھر پہ چراغاں کرتے ہیں. اور ہماری دیکھیں کیونکہ میں ان کے ساتھ جو کرسچن ہیں جو دوسرے ہیں, جب وہ لوگ اپنا میں ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ دیتے ہیں اور وہ چراغاں کرتے ہیں. میں سب کو کہتا ہوں 14 اگست پہ اپنے اپنے گھروں کو چراغاں کریں. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا جو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کی تھی کہ میں ایز اے نیو کمر میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنا ٹائم جو ہے نا بجائے اس کے کہ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو پالش کروں جس طرح سے انہوں نے 25 سال اپنی محنت کی ہے, میں وہاں نہیں جانا چاہتا. میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کے اپنے آپ کو زیادہ گرو کر لوں گا. تو میں نئے آنے والے جو ہیں ان کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں جو لوگ پرانے ہیں ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ سیکھیں اور پھر آپ آگے بڑھ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ بولیں کہ بھائی میں اپنی جو ہے نا 1.5 کی مسجد دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گا اینڈ یو ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو گیٹ دیٹ پوائنٹ. وہ پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے. ایسا بھائی آپ کو سوال پوچھ رہے تھے؟ نہیں, میں صرف وہ فیضان بھائی کا جو ایک سوال تھا, جو کیونکہ ہمارے 3 ایونٹس ہو رہے ہیں 13, 14 اینڈ 17 کو انشاءاللہ, تو آپ جو سننے والے ہیں جو فرسٹ ٹائم اگین, کیونکہ بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں اور آ رہے ہیں جو ملٹن میں رہتے ہیں, میں خود ملٹن میں رہتا ہوں تو میرے لیے بھی اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ کہ یہ ملٹن میں ہو رہا ہے, حالانکہ یہ 2016 سے ہو رہا ہے یہ ایونٹ. تو ایک یہ جو واٹ از دا واو فیکٹر ان ایچ آف یور ایونٹ, کہ تاکہ جو سننے والے ہیں کہ وہ بولیں کہ ہاں یار دیٹ از دا ریزن وی شوڈ گو. ایک تو یہ بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل یہ انٹرٹینمنٹ اور پیٹریوٹزم جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اس ایونٹ میں, کیونکہ لوگ کافی جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم جائیں گے ادھر اور پتہ نہیں کیا میوزیکل ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پیٹریوٹزم جیسے ملی نغمے ہو گئے ہمارے بچوں کے لیے, ہمارا جیسے کمپٹیشن ہو گیا, آزادی ملا, تو اس کو کیسے آپ کیٹر کریں گے؟ میں بتاؤں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے اس دن کا انٹرٹینمنٹ نتھنگ بٹ پاکستان, پاکستانی کلچر, پاکستانی میوزک, پاکستانی ثقافت, پاکستانی فیشن شو, پاکستانی کھانے, پاکستانی جھنڈے, پاکستانی جذبہ, پاکستان زندہ باد. اس دن کا انٹرٹینمنٹ از پاکستان, دیٹ از اٹ. میوزک جتنے بھی چاہے وہ ملی نغمے ہوں, کچھ صرف پاکستانی, نتھنگ ایلس. اینڈ دیٹس واٹ انٹرٹینمنٹ از فار ایونٹ جو ہوتا ہے انڈیپینڈنس ڈے کا, وہ آزادی کا جذبہ اس دن کا یہی ہونا چاہیے. بس اس میں یہ چیز ایڈ کروں گی تاکہ سب کو موقع مل سکے بات کرنے کا. کچھ پوائنٹس تھے جو آپ بولنا چاہ رہی تھی, جو آپ کہہ رہی تھی کہ میں بتاؤں گی, آپ نے بتا رہی تھی. اب آپ کے پاس موقع ہے پورا. پہلا پوائنٹ تو میں نے یہ بتا دیا کہ جتنے ایونٹ بھی ہوں پاکستان کے لیے کم ہے, یہ میں نے کہہ دیا نا, لیکن ہر ایونٹ کی اپنی ایک خاصیت ہونی چاہیے, ایک خوبی ہونی چاہیے. اور ایونٹ پاکستان کا ایونٹ ہمیشہ کینیڈا میں ایک تاریخ رہی ہے کہ ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سے شروع ہوا. وہ 14 اگست کو کر رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ دن ہے. وہ 17 اگست کو کر رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ دن ہے. لیکن اس میں میں اپنے ایونٹ کے بارے میں ایک بات یہ کروں گی, ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستانیوں سے کہ ہم اس میں کبھی ٹکٹ نہیں لگائیں گے. آج اس کے اخراجات 1000 سے لے کے اور اب
पता नहीं कितने हजार तक बढ़ गए हैं। Plus the special appearance from अब Pakistan. यही मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं नंबर बताऊंगी। I wanted to say कि community should support them कि पाकिस्तान से एक माशाल्लाह सेलिब्रिटी कॉल किया है हम लोगों ने और we all have to come together and support them. Only because I wanted to give this year Silver Jubilee पे something special. Everything is special. हमारे यहाँ क्या है कि बच्चों पे फोकस करके पहले बच्चों का प्रोग्राम है और उसमें परेड में बच्चों को शामिल होना है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर बच्चे को पाकिस्तान की इस परेड में मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में 3 बजे से डोर खुलेंगे, 5 बजे हमारी परेड होनी है। बच्चे पहले आएं ताकि वो तैयारी करें, सेलिब्रेशन करें। थोड़ा सा परेड को आप हाईलाइट करेंगे कि ये परेड किस तरह आप लोग डिजाइन कर रहे हैं? और- देखिए, परेड का मतलब क्या होता है कि हम सब मिलके साथ चलते हैं और उसको डिजाइन इस तरह कर रहे हैं कि उसमें हर बच्चे के हाथ में हमारा फ्लैग होना चाहिए। Okay. सो ही फील्स ट्रू पाकिस्तान, है ना? So your focus is पाकिस्तान to bring जगने पे the वो younger kids. किड्स एज वेल ऑन द फ्रंट। और उसको जो है हमारे जो यूशा सईद, क्योंकि वो यंग एक नाम बच्चे है हैं, हमारी community हाँ, का। वो उसको उन्होंने लास्ट टाइम भी लीड किया था और इस दफा भी वो उन्होंने हमसे कहा है हम करेंगे लीड। सो थैंक यू सो मच यूशा सईद। और उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो ऑफ कोर्स उनको कुछ इनाम भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। और उसके बाद उन बच्चों के साथ मिलके पाकिस्तानी पूरा स्टेज बच्चों से भरा जाएगा और वो मंजर अगर आप लोग देखें तो आप कभी भूलेंगे नहीं। हर पेरेंट्स इतना खुश होता है। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हमारे यहाँ क्विज है लवली लेडीज की तरफ से, वो भी इनामात लेकर आ रही हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है फिर प्रोविंस की प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। सिंध, बलोच, इस तरह सिंधी, पंजाब, और उसका कैट वॉक भी की जाएगी उन्हीं कपड़ों में, उसी तरह से खाने चलते रहेंगे। एग्जीबिशन लगा होगा, फूड स्ट्रीट होगी वहां पर। और उसके साथ आज बहुत बड़ा टॉयज का हमने लगाया फ्रंट पर, एग्जीबिशन लगाया। अच्छा, उसके बाद ये सेलिब्रेशन बढ़ेगी और टोरंटो के बेहिसाब सिंगर्स जो है ना वो लाइन अप है वहां पर कौमी तराने गाने के लिए। तारिक हमीद इसमें हमारे साथ हैं, हमारे साथ नदीम एवेंजर्स ग्रुप के म्यूजिशियन हैं। इस तरह से ये बहुत बड़ी टीम है। फिजा खान मास्टर ऑफ सेरेमनी करेंगी और बहुत तकरीबन ये 50 लोगों की टीम है जो इस इवेंट को हमारे साथ काम कर रही है। इसमें ऑफ कोर्स वॉलंटियर्स की जरूरत है और कम फॉरवर्ड फॉर वॉलंटियरिंग। लेडीज भी चाहिए हमको, हमारे भाई भी चाहिए उसमें और बच्चे भी चाहिए। उसके बाद जब ये सेलिब्रेशन होती चली जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली वो जज्बा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप लोगों को वहां होना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे नंबर 1 फोकस है। एवरी पाकिस्तानी को फोकस किया जाएगा। एवरी पाकिस्तानी इज VIP और किसी की कोई सीट हम रिजर्व नहीं करेंगे। That's a very good point. ये मुझे आपसे सवाल भी करना था कि is there any VIP section separation और ये एक सबके लिए तीनों से अयाज भाई को, अयाज भाई आपकी इवेंट में कोई VIP सेक्शन है या इट्स अ रेगुलर सीटिंग? देखिए जी, इसमें VIP सेक्शन तो नहीं है। हमारे डिग्निटी जरूर आएंगे वहाँ पे, काउंसिल जनरल भी आएंगे, जो हमारे लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसलर्स, MPs, मेयर्स वगैरह आएंगे। उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट तो करना पड़ता है ना, हमारे मेहमान होते हैं उनको तो बैक स्टेज कहीं मतलब। तो इसमें ये चीज है कि मोस्टली ये फ्री इवेंट है, ओपन टू द पब्लिक। Okay. उसमें सब लोग एंजॉय करेंगे। हमने सीटिंग का भी अरेंज करेंगे लोगों को बैठने के लिए। ज्यादा से ज्यादा फैमिली कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहेंगे अपनी सीटिंग चेयर्स अपने साथ, कि बहुत बड़ा पार्क है, ग्रीन पार्क है, लोग बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। मगर अपने लिए वो आजकल जो समर्स के लिए, जो वेकेशंस के लिए बनते जाते हैं लोग पार्क के लिए, वो चेयर्स अपने साथ ले आए। हमने भी तकरीबन 500-600 चेयर्स का अरेंज किया है कि जो लोग जिनके पास 500-600 चेयर्स जी का वो माशाल्लाह किया कि लोगों के बैठने के लिए। ये सेटअप कौन करेगा वैसे? सब लगा हुआ हमारे पास वॉलंटियर, माशाल्लाह 100 वॉलंटियर। ओ माशाल्लाह, बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह हमारे पास। यही सवाल मैं रिजवान भाई से करूंगा। ओ
कंप्लीट कीजिए. तो वो ये कि उसमें हम बकायदा बिल्कुल जैसे शैला बाजी ने बताया कि हमने भी यूथ से शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए नगमे तराने, उनका मुकाबला होगा, उनके दरमियान उनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी है. माशाल्लाह. उसके बाद जो यूथ है, यूथ में बड़े बच्चे हैं जो यहाँ पे पले बड़े हैं, उनको पाकिस्तान के तराने उनका मुकाबला होगा. लेडीज के लिए भी इंटरेस्टिंग रखा है कि वहाँ पे लेडीज के लिए पाकिस्तानी ड्रेसेस जो पहन के आएंगी, अच्छे सूट पहन के, बच्चे पहन के, उन्होंने स्पेशल इनामत दिए जा रहे हैं. हमारे टैक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कहा है कि जो उन्होंने भी एक स्पेशल रखा, अनाउंस किया है कि वो फ्री टीवी देंगे 48 इंच का. वहां पे जो वो वकरानंदाजी करेंगे, जो भी पाकिस्तानी जो अच्छा सिंगर होगा उसको दिया जाएगा. जैसे कि आपने अभी एक चीज बताई कि जो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो बच्चे गाएंगे उसमें जो भी विनर होगा उसको तोहफा देंगे. तो बिल्कुल देंगे. तो ऑब्वियसली टीवी तो नहीं दे सकते आप बच्चे को. तो देखिए वो उनकी माओं के लिए हमने वो डायमंड रिंग रखी है. नहीं तो बच्चों को कैसे? बच्चों को भी करेंगे ना, बच्चों को वो कैश प्राइज देंगे. ओ माशाल्लाह. ठीक है ना. जब जिनके बच्चे हो जीतेगा उसकी माओ को मिलेगा. ये जो आप कैश देंगे ये सीआरए को आप फाइल करेंगे बाद में? नहीं, ये तो लोगों की तरफ से इनामत दिए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से गिफ्ट दिए जो हमारे स्पॉन्सर्स दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं. माशाल्लाह. ठीक है अयाज भाई, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी, आप हमारे पास आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. मैं रिजवान भाई से सेम यही सवाल करूंगा कि रिजवान भाई, जैसे अयाज भाई ने अभी हाइलाइट्स दी हैं कि तोहफा तो बच्चों को देना पड़ेगा, टीवी मत देना यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा माँ बाप के लिए. कोई इवेंट में आए, ऊपर से पता चला गाड़ी मंगवानी पड़ गई बाद में. अबे यार वो हफीज को कॉल कर रहे हैं, भाई को आ जाए यार, टीवी दे दिया इन्होंने. तो अच्छा, मेरे पास जो है ना, थोड़ी हाईलाइट दीजिए. मेरे पास जो एक मेरे प्रोग्राम की सबसे अच्छी चीज है ना, वो ये है कि मैं 13 को इनके प्रोग्राम में जा रहा हूँ. तो इनके प्रोग्राम में से जो अच्छी चीजें होंगी ना वो मैं पिक कर लूंगा. तो वो मैं इंशाल्लाह अगले साल इनकी कोऑर्डिनेशन से उसको करूंगा. तो पहले मैं हसन भाई की बात का जवाब दूं कि वाव फैक्टर जो है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है. तो वो सब जगह आपको एक ही नजर आएगी, मिले नगमे होंगे. परेड तो हम खैर नहीं करेंगे मेरा वैन. और जो आपने बात की, तो हमारा सारा सिटिंग जो है गेस्ट का सिटिंग है अरेंजमेंट, क्योंकि हमारा इंडोर है. हाँ, रेस्टोरेंट बेस है, मतलब इसी तरह से है. तो हमने सबको, अब वो जिस तरह अयाज भाई ने कहा कि जैसे ऑफिशियल्स आते हैं तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है, तो वो हमारा एक प्रोटोकॉल होगा. उसके अलावा हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो सारे वीआईपी हैं. सही. अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगा, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसके पीछे जो ऑपरेशन होता है, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क. जैसे हमारा भी एक ग्रुप है, तो आपको फ्रंट पे तो नजर आएंगे फैजान भाई और मुबीन भाई, लेकिन बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है वो बेसिकली इज अ वेरी टफ टास्क फॉर टीम को लेकर रखना. तो उससे रिलेटेड मेरा ये सवाल ये है कि आपके जो जितना भी आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट्स, तो उसके पीछे ऐसा एक इवेंट हो जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ कि यार दिस इज व्हाट हैपेंड, और ऐसा जोक हो या ऐसा कोई हो जो आपको याद रहे कि यार दैट वाज अ फन पार्ट ऑफ अरेंजिंग दिस इवेंट. तो हमारे साथ तो बहुत होते रहते हैं बैक एंड पे, यस. या पास्ट इवेंट कोई ऐसा हो जिसमें आप कहें यार ये हुआ था, उसकी वजह से जो है दिस शुड नॉट हैपन नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट इवेंट. एक्चुअली इनामात तो सारा दिन मिलते हैं, डिफरेंट सवाल किए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हस्बैंड एंड नहीं. लास्ट ईयर हमने कोई 7-8 माशाल्लाह ज्वेलर्स ने हमें दिए थे इनामात, बहुत अच्छे ज्वेलरी के, और हमने निकाले. तो हमने ये कहा कि जो कपल सबसे पहले भाग के स्टेज पे पहुंचेगा तो उसको ये इनाम मिलेगा. अच्छा. आप यकीन करें कि या कहीं हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया, या वाइफ ने अपने हस्बैंड का किसी और का अपना ही लाना है. अहमद ने ये कहा कि भाई देख के हाथ पकड़िएगा. उसके बाद एक
किसी का हाथ पकड़ के गए थे। क्योंकि उन्होंने सेम नहीं हुआ इसलिए कोई बैठ गया उसको नहीं हुआ इसलिए कि लोग एक जैसे कपड़े अच्छा अब आगे सुनिए, अब मुझे टाइम देना पड़ेगा अब जो कपल सबसे पहले पहुंचा स्टेज के ऊपर, बहुत ब्यूटीफुल कपल, 2 या 3 बच्चे थे उनके, एक को हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है, एक को वाइफ ने, और वाइफ ने गोद में लिया हुआ, और मियाँ जो थे वो थोड़े स्लो मोशन थे गिरती पड़ती बेचारी हाथ पकड़ खींच के वो स्टेज पर आई है। जब मैंने माइक उनकी तरफ किया कि अपना नाम बताएं तो वो आउट ऑफ ब्रेथ थी। जीतने का खुशी ज्यादा। और एक चीज और बता दूं मैं, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं वहां पर, क्योंकि कुछ पूछा जाता है तो हस्बैंड जवाब नहीं दे पाते, तो या कभी बोलते नहीं होंगे लेकिन वहां वो जवाब दे देते हैं, वाइफ घूरती है कि तुमने ये क्यों बता दिया आज तक किसी भी फादर ने अपने बच्चों की सही बर्थडे नहीं बता सके और वही लड़ाई हो जाती है। शुगर वाइफ ही बता देगा। अयाज भाई, आपने कोई ऐसा प्लान किया हुआ है कि मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट करें कि जो पहले कपल पहुंचेगा और एकदम से जब बीवी पहुंचे अंजलि का बनी हुई है वो ये देखिए, हमने जो जितने बड़े अनामत रख दिए ना हमने, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखिए ना, रिंग्स रख दिया है कि डायमंड रिंग रख दिया है और टीवी रख दिया है, वो जो भी आएगा तो वो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि वो कंपटीशन होगा, तो उसमें भागे भागे तो आएंगे ना लोग। तो हम लोगों ने सीनियर से आज ये सीखा कि ये वाला सेगमेंट नहीं करना है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी सीखा। देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि जो हम यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, ये हम सामने फ्रंट पे हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। टोटली अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको, अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी टीम में जो महमूद चौधरी साहब हैं, महमूद बशीर साहब हैं, उनकी मिसेज है सबा महमूद, ठीक है, वसीम साहब हैं और कमल वसीम, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है मिल्टन के अंदर, जो हमेशा से वुमेन्स के इवेंट्स करती हैं। और हमारे साथ बिल्कुल लवली वुमेन्स के लेडीज के वो भी हमारे साथ इस वक्त, जिस तरह आप आए भाई लोग हैं, अब मिल्टन की तमाम बड़े ग्रुप्स हैं वो माशाल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और हमारी टीम के साथ हैं, और वो हमारे साथ मिल के एज ए टीम काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट एवरीवन। एग्जैक्टली। अयाज भाई, आपने जब मैं बात कर रहा था, फैजान आप ये सवाल कर सकते हो कि आप ये कितने अरसे से करते हुए आ रहे हैं, मतलब मिल्टन में 2016 से पहला शो हुआ था, या आपको पता होगा अली जफर, पहला अली जफर का शो था हमारा। पहला वो तो हमने देखा सब, जी बिल्कुल, उसमें अब अल्लाह का शो करा चुके हैं हम। उसके अलावा जो जितने भी बड़े बड़े नाम थे सब ने करवाए हैं। आप भी कुछ बता दें, कोई स्पेशल खाने का? बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे शुरू करूंगा मैं, आप पहले वो जवाब दिएगा कि हमें पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट होता है और एक खाने में, तो आप खाने का क्या स्पेशलिटी होगी आपके सबके इवेंट में? पहले रिजवान भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि रिजवान भाई अच्छा, मेरा जो वेन्यू है वो है लक्ष्मी चौक लाहौरी ढाबा। मैं खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ और लाहौरी जो है वो सिर्फ खाने के लिए जिंदा होते हैं, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो है लड्डू पीठियाँ वहाँ की, जो पाकिस्तान में हम लड्डू पीठियाँ हैं। लाहौर की फूड स्ट्रीट है ये, स्ट्रीट फूड है ये, तो वो स्पेशल है। वो एक लड्डू होता है जिस तरह से आपका चने की दाल और उसके साथ होता है, फिर उसके साथ उसकी सॉस, ये सब चीज होती है। नहीं, वहाँ पे 12 महीना आपको मिलेगा। तो मैंने एक तो इसलिए सोचा कि क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, उनका तकरीबन 4-5 महीने पहले उन्होंने ओपनिंग की है, तो उनको थोड़ा ट्रैफिक और ये सब चीजें चाहिए, तो मैंने ही सोचा क्योंकि वेन्यू उनका इतना अच्छा है कि उनके वेन्यू के तीनों तरफ पार्किंग है, और तो हमारा प्रोग्राम था कि हम उसको पहले आउटडोर करें, लेकिन जिस तरह शैला जी ने कहा कि यार मौसम का कुछ नहीं पता होता और मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैंने इसीलिए जो है ना वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड करके इंडोर किया है। लेकिन प्लान बी हमारा है कि जिस तरह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह उसको जो है वो बाहर भी खोल देंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से जब रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो गाड़ियां सजी हुई हैं, जैसे मेरी गाड़ी सजी हुई है और लोगों की गाड़ियां सजी हुई हैं, भी हवाले से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे अपने मोबिलिटी के ऊपर, you will get a special prize. हालात देखें, हमने एक रखा है कि हम एक्सक्लूसिव दिया है लोगों को
کہ لوگوں کی اتنے ہم نے پہلے جتنے وینڈر سے ان کی اپلیکیشنز لی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سا اچھا اسٹینڈرڈ کا کھانا ہے, ڈیلیشیس کھانا ہے. ہمیں آپ دیکھیں گے ہماری ایونٹ کے اندر پاکستان کے تمام افغانی وہاں پہ جو ناردرن کا پنجابی کھانے لوگ کھاتے ہیں, دیسی وہ بھی ملے گا, کراچی کی حلوہ پوڑی نہاری اور اپنا بریانی, ٹھیک ہے نا, سندھی بریانی, اور ہر طرح کے ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں کہ جن کے وینڈر ہم نے ان کو ایکسکلوزیو دیا ہے کہ وہاں سے لے کے دیکھنا, کہ حلیم ہوگا, بریانی ہوگی, باربیکیو ہوگا, ہر طرح کے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو ہر طرح کا برانڈ ملے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. یہاں کے لوکل کینیڈین جو برانڈز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس ایز اے وینڈرز, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنے اسٹال لگا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دیسی فوڈ ہو گیا, دیسی کے علاوہ جو ہمارے دیکھیں کہ آپ کراچی کے مشہور جو لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں وہاں پہ پاپڑی, چنا پاپڑی ہو گیا, ٹھیک ہے, فروٹ چاٹ ہو گیا, دہی بلے ہو گئے. اس کے علاوہ وہ ایسے کہ ہمارے پنجاب کی جو ہوتا ہے گنے کا رس ہو گیا, ایسی چیزیں, وہ مکئی کہ وہ ہر طرح کا وہ فوڈ ملے گا وہاں پہ. یہ گنے کا جو رس ہوگا یہ تو ایور گرین ہوگا وہاں پہ, جس طرح کا موسم اور آؤٹ ڈور, وہ تو ہٹ ہے سر, وہ تو ہٹ ہے. باقی احمد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کس بارے میں؟ اسپیشلٹی کچھ کھانے کی کیا ہے؟ دیکھیں کھانے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, یہی سارے کھانے ہوتے ہیں, لیکن بسم اللہ کیٹرنگ وہاں پر آ رہے ہیں, وہ کافی آئٹمز لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ شورما سے لے کے آپ کے بریانی سے لے کے, اور ایون وہاں پر اسنیکس کا بھی بہت انتظام ہے. وہ آپ کے فاؤنٹین ہوگا, چاکلیٹ فاؤنٹین ہوگا, ہر طرح کے ڈرنکس ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہماری آ رہے ہیں کھانا فوڈ اسٹریٹ ہوگی, تو بس سوچ لیجئے آپ کے فوڈ اسٹریٹ میں کیا ہوگا. تو آؤٹ سائڈ پہ ہم نے انتظام کیا, ابھی پرسوں کیا آئس کریم ٹرک, کلفی ہوگی, کلفی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا فیسنیٹ کرے گا, اور ہر طرح کی چائے ہوگی. اب میں ساری چیزیں بتا دوں گی آپ لوگ ٹی ٹاک, اور یہاں پر بھی کیا چائے بیٹھے ماشاء اللہ, چائے کے بغیر تو اب ہم ہیں اس ٹاپک پہ, تو ہر کوئی اپنا فیوریٹ سالٹی ڈش بتا دیں, نمکین کوئی چیز, سویٹ ڈش بتا دیں, اور یور فیوریٹ ڈرنک. آپ سب میرا اپنا سب بتا. آئی ڈونٹ ہیو سویٹ ٹوتھ, تو یہاں میں فیل ہو جاتی ہوں. لیکن میری فیوریٹ ڈش آپ لوگ سننا نہیں چاہیں گے. ہماری بھی وہی جی, پہلے ان سے میں سوال کرتی ہوں, آج ان سے امتحان ہے. میں نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو دوڑا تو دیا, میں ذرا دیکھوں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ بتائیے احمد بھائی. اچھا آپ بتا دیں ان کا فیوریٹ کیا ہے سویٹ میں. سویٹ میں فیوریٹ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا, شی ڈزنٹ لائک سویٹ ایٹ آل. کوئی سویٹ ڈش نہیں ہے, کوئی نہیں. حقیقت میں نمکین بتا دیں. وہ سوچ رہے جی, آپ سب لوگ ان کو انعام دیں گے. یہ ایک چنا آتا ہے لاہوری چنا. اچھا ہاں, لاہوری چنا, اور اگر صحیح بنا ہوا ہے واقعی, یو فرام لاہور, یو نو, بہت ہی لذیذ ہوتا ہے. نہیں وہ اور اس کے ساتھ پوری نہیں, بھٹورا ان کو بہت پسند ہے. بولیے ایاز بھائی. ایاز بھائی مجھے حلوہ پوڑی اچھا لگتا ہے, اور دوسرے میں پاکستانی زردہ پنجاب والے متنجن جو ہے متنجن, پہلے خود ہی بول. دیکھو میں نے اپنی بتانا ہے نا, احمد بھائی نے نہیں بتایا. جی اس میں ہر طرح کے وہ اشرفیاں بھی بادام ہر طرح کی چیز ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹ ہوتا ہے ہر طرح کا, ٹھیک ہے, اس میں 4 طرح کا رنگ ہوتا ہے, انڈے ہوتے ہیں, کیا کمال کر. آئی لو دیٹ. میں بتا دیتا ہوں, احمد بھائی رہ گیا. دیکھیے مجھے کیا پسند ہے, دیکھو یہ کتنا سچ بول رہا ہے. کسی قسم کا بھی زردہ ہو, آئی لو اٹ. لیکن بتائیں کیا, لیکن اس کے اوپر ڈھیر ساری بلائی, اور ڈھیر ساری بلائی. یقین کرنا, آئی لو بلائی, بچپن سے مجھے بہت پسند ہے بلائی. اور یہاں
पुलाव. I love पुलाव. آج تو یہ جیتے جا رہے ہیں. نہیں امی, ہاں امی بناتی تھی اس کو. اب یہ یخنی پلاؤ جو ہوتا ہے امی بہت لذیذ بناتی ہیں. تمام دوست عید بقرعید ہو میرے ہی گھر پہ جمع ہوتے تھے ہمیشہ, اور مجھے آج بھی وہی, اور یہ بہت لذیذ بناتی ہیں. ان کے پیچھے پڑ جائیں آپ لوگ اور ان کے ہاتھ کا پلاؤ کھا لیں آپ. اچھا جی, میرا جو ہے نا تھوڑا سا فلیور چینج ہے. مجھے جو پسند ہے وہ ہیں آلو کے پراٹھے, اس کے ساتھ سارے لوازمات ہونے چاہیے, جس میں دونوں چٹنیاں ہونی چاہیے, کچومر ہونا چاہیے, اچار ہونا چاہیے, لسی ہونی چاہیے, چھاچ جس کو ہم بولتے ہیں, اور میٹھے میں جو ہے وہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے. ہاں, ہم تو باربیکیو ایکسپرٹ ہیں. چکن ہر قسم کے باربیکیو بنا دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, اور پائے بہت اچھے بناتے ہیں بیف کے بڑے والے پوری رات. تو بناتے کھلائیں گے آپ کو. چنے کی دال اگر آپ لوگ ہمارے ایونٹ پہ فرینڈز آف کراچی بھی آ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا, ان کا ایک جو دوست آیا ہے کہ وہ ان کا ایک وہ ریفرنس سے آیا کہ وہ کہا کہ جی میں حلیم کا اسٹال لگا رہا ہوں, آپ کو جو کراچی کا حلیم ملے گا وہاں پہ زبردست. بولو بھائی, کیا بات ہے, توفیق بھائی تو نہیں ہے, وہ آ جائیں گے نا. اچھا, میں تو کھانے میں تو پلاؤ بالکل میرا بھی پسندیدہ ہے بالکل, اور اس میں جو ہے وہ کھیر زیادہ صحیح رہتی ہے اپنا میٹھے میں. تو آپ تو نہیں بتائے. اچھا, میرا یہ ہے کہ مجھے جو بیگم کھلا دیتی ہے چپ چاپ کر کے کھا لیتا ہوں میں آپ کا. دوسری بات میری وائف قورمہ بہت اچھا بناتی ہے, تو کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کراچی میں شادی کے بعد نا میرے گھر میں دعوت ہوئی, تو میرے نانا نے ایک ریویو دیا کہ ایکچولی مجھے نانا کی گٹی ہے, تو جو نانا سوچتے ہیں جو کرتے تھے میں انہیں کو ہی فالو کرتا تھا. تو انہوں نے آ کے جب قورمہ کھایا تو انہوں نے یہ مینشن کیا کہ قورمہ ہر کوئی بنا نہیں سکتا, یہ جو قورمہ ہے یہ اسپیشلٹی ہی ہے. تو اس کے بعد سے مجھے جو قورمہ لگا ہے وہ آج تک میرا قورمہ ہی فیوریٹ ہے. تو وہاں پر ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن میں قورمہ اور نان بھی موجود ہو. زبردست بھائی, سب کے لیے سب کچھ ہے. تو ماشاءاللہ سے کافی ٹائم لے لیا. سب سے پہلے تو نہیں, میں آپ کو سب کو جو ہے 2-3 منٹ مل رہے ہیں. جو آپ کو جو آخری میسج ہے کمیونٹی کو دینے کا, وہ پلیز اپنی پروگرام کے حوالے سے بتائیے, اور کیا آپ میسج دے کے ان کو بلانا چاہتے ہیں تو پلیز. میں شروع کرتا ہوں آپ سے. میں 1.5 منٹ لے لوں گی اس پر, لیکن آدھا منٹ میں اس پہ لوں گی کہ آپ کا پروگرام کا نام کیا ہے. آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے کوئی نام نہیں ہے. تو چائے کا کیا ذکر تھا وہاں؟ آج چائے کا ٹاپک ہے, کیا ہے؟ چائے کا ٹاپک ایکچولی نہیں ہوتا, ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں چائے کے ساتھ, گفتگو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, تو بس مجھے چائے چاہیے پسند کی کس کی ہے, کس کی پسند کی, دیٹس آل. کیونکہ آئی شو ٹیم آف ٹو بی ٹاک, میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ کون سی چائے آپ کو پسند ہے. آپ کو بنائیں گے, اس دن رات کو ہم نے بنا کے آپ کو بتائیے گا آپ کی ایک ورڈ میں, ٹائم نہیں لگے. کیا سوال, آپ کو کون سی چائے پسند ہے؟ مجھے چائے پسند ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ میری وائف کو پسند تھی. تو ایک دفعہ اس نے چائے بنائی تھی تو میں نے چائے پینا چھوڑ دی. آپ اس کو کٹ کر دیں. یہ کٹ نہیں, لائف جو بھی ہو. مجھے تو کڑک چائے بالکل پسند ہے, بالکل. جو اس میں دودھ پتی جو ہوتی ہے, اصل میں کراچی سے بلانگ کرتا, تو کراچی والوں کی جو چائے جو ہے وہ دودھ پتی, وہ تو بالکل. میں ہاں, وہ اصل میمنی بھی بولتے ہیں, مجھے لوگ کافی بولتے ہیں کہ میمن بھی ہوں, تو میں رہا میمنوں کے ساتھ ہی ہوں کافی. تو جی زبردست. بس تو پھر کرتے ہیں کبھی. فیضان بھائی بھی بڑی اچھی چائے بناتے ہیں جی. اب میں تو یوزلی چائے نہیں پیتا, لیکن وائف پیتی ہیں اور وہ پھر بھینس کا دودھ کا ہی انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن میں اگر پیوں گا تو مجھے اچھی لگی تھی وہ گڑ والی چائے. ہاں, دودھ اور الائچی, اس کو آپ ہلکی آنچ پہ جو ہے نا 1-1.5 گھنٹے تک پکنے دیں اور بھول جائیں, وہ خود بخود ہی پکتی رہے گی. بس اس کو جو ہے ہلکا ہلکا ملاتے نا. پھر ویسے چائے تو یہ بھی ان کی بھی ہے, میں نے ہاتھ کی پی ہے سوف والی, بڑی زبردست بنائی تھی. جی, میں ذرا اسپیشل چائے بناتا ہوں. اس کے اندر
सौंफ होती है, इलायची होती है और दालचीनी होती है. पहले आप उसको तैयार करें, उसका कावा, फिर उसके अंदर चाय की पत्ती डाल के फिर उसको कड़ें उसको आप. फिर जब वो कड़ जाए फिर उसके दूध के साथ उसको जो है वो फेंटे आप. तो तकरीबन ये आधे घंटे का एक प्रोसेस होता है पूरा. तो बस भाई मैं हमने कहा ना हम भाई जो अच्छी चीज है अभी नहीं बाद में भी हम इसी तरह मेंटोर को कॉपी करें. मुझे चाय पसंद है, कड़क चाय, मलाई वाली, मलाई डाल, मलाई वाली. यानी मलाई ऊपर होनी चाहिए. मलाई होनी चाहिए उसके बगैर. कश्मीरी चाय भी एक होती थी वो यहाँ पर है, वो काफी जगह मिलती है. मतलब वो प्रॉपर आपको. चले अब 2 मिनट, आपसे मैंने बोला था कम्युनिटी को अगर आप देखें, इस वक्त तो मेरा एक ही मैसेज होगा कि हम सब ने इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में इकट्ठे होना है और सेलिब्रेट करना है पाकिस्तान के दिन. पूरी फैमिली के साथ आना है आपको वहां पर, और जो बिजनेसेस हमारे साथ आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलके सारा दिन एक छत के नीचे यानी मेपल बैंक्वेट हॉल मिस्सागा में रहना है. 13 अगस्त को आपसे मुलाकात हो रही है. अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू. जी जनाब, शैला जाफरी ने द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की जानिब से जो पैगाम दिया है वो शैला ने मुझसे कहा है. आधा पैगाम मैं दे रहा हूँ, आधा आप देंगे. वो मैं बिल्कुल. तो वो आधा पैगाम मेरा ये है कि हम 13 अगस्त के बाद ये देखिएगा, अयाज साहब के प्रोग्राम में आइएगा. कौन सी तारीख को है? 17 को. उसके बाद आइएगा, हमारा 14 को है. इनको 14. ये है 14 को. 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें इसके अलावा भी, और हमारे बुशरा बिलाल साहबा हैं और भी लोग कर रहे हैं, सब में खुददारा प्रोग्राम की थोड़ी सी अगर आप हाईलाइट. हाँ देंगे, इंशाल्लाह देंगे. मैं इल्तिजा करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा जज्बाती सा इंसान हूँ. जब पाकिस्तान का नाम आता है तो मैं उन शहीदों को याद करता हूँ जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से इस पाकिस्तान को बनाया था. रब्बुल इज़्ज़त मेरे पाकिस्तान को परवान चढ़ाए. ये वही जज्बा है. जब मैंने वो वीडियो देखी थी, वीडियो तो नहीं देखी थी मैंने, जब वो ऑडियो मैंने सुनी थी, पाकिस्तान जिस वक्त बना था, आहो बका थी, उसमें लोग रो रहे थे और लड्डू खा रहे थे और आजादी का ऐलान उस वक्त हुआ. ये जब मैंने सुना तो मैं लरज उठा था. मैंने कहा तो मैं इसी दिन इसी वक्त बनाऊंगा जिस दिन पाकिस्तान बना. ये बहुत कीमती लम्हा. उस वजह से मैंने इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे शुरू किया था. उस दिन से खुदारा जितने भी पाकिस्तानी हैं बहुत इज्जत दें, बहुत दुआ करें पाकिस्तान के लिए, शहीदों के लिए दुआ करें. और जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान की मुनासिबत से, छोटे हो बड़े हो, घर में हो कहीं हो, खुदा के लिए जाएं, सबके पास जाएं और खूब सबको सपोर्ट करें. अच्छा, एक चीज की और बताना चाहती हूँ. 13 को इवेंट काउंटडाउन, 14 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, 15 को शैला जाफरी की पैदाइश. सब काम करा के. नहीं अयाज भैया, जी मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ. देखिए, अब बाज दफा मैं जब पहली दफा मिल्टन के अंदर स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया यूज करते थे. पाकिस्तान डे के अनाउंस किया, लोगों ने पूछा पाकिस्तान से भी, यार आप लोग बाहर जाके इतना क्यों पाकिस्तान का झंडा नारे लगा रहे हैं? आप इतना जाके इतनी आप में कितनी कौन सी चाहत आ गई यकदम आके? मैंने कहा देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से. जहां पे रह के मैंने जब देखा है, हम जितनी याद पाकिस्तान में कोई मामूली बात हो तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है. तो इसलिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो कनाडा या अमेरिका, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का जज्बा ज्यादा पाया जाता है. पाकिस्तान के लिए वो दुआ करते हैं, पाकिस्तान की भलाई के लिए कोशिश दुआएं मांगते हैं. उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में अच्छा निज़ाम आ जाए, अच्छा सिस्टम हो जाए, कि हमारे जो आने वाली पाकिस्तान में बच्चे हैं, जनरेशन हैं, उनके लिए कोई बेहतरी हो जाए. मैं ये अपनी कम्युनिटी से ये इल्तिमास करूंगा कि आप 17 अगस्त को आए बिल्कुल, क्यों इससे 13 को हो रहा है काउंटडाउन, हो रहा है 14 को हो रहा है बुशरा बिलाल का हो रहा है, और 14 अगस्त को आज वो इवेंट अनाउंस हुआ है जो आरिफ शेख साहब ने किया है. वो वहां पे भी जाएं, वहां पे भी लोग, ठीक है, वहां पे भी लोग जाएं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जहां जहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है वहां पे शिरकत करें, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आए.
मिल्टन के अंदर क्यों संडे है, छुट्टी है, लोगों को फ्री होंगे, लोग घरों में बैठे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आप जब बाहर निकलें बच्चों के साथ आए, मिल्टन फेयर ग्राउंड में आए। उसका मैं एड्रेस दे देता हूँ, 136 रॉबर्ट स्ट्रीट मिल्टन। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप डायरेक्शंस भी ले सकते हैं। मिल्टन, जब आप मिल्टन आते हैं, डेरी रोड पे आते हैं, तो मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर ऑपोजिट कमर्शियल स्ट्रीट, आप नॉर्थ लेके जाना है तो आपको मिल्टन फेयर ग्राउंड में ले जाएंगे। अगर आप 41 की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेन स्ट्रीट से कमर्शियल लेंगे तो वो भी दोबारा मिल्टन फेयर ग्राउंड के, वो सेंट्रल लोकेशन है। आप फैमिली के साथ आए, आपको पूरा दिन फन मिलेगा, एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। बच्चों को पता चलेगा कि पाकिस्तान से हमारी क्या अकीदत है, पाकिस्तान से क्या मोहब्बत है। हम आने वाली नस्लों के लिए एक मैसेज दे के जाना चाहते हैं। इस आज़ादी मेला में जब आप बच्चों के साथ मिलके, बच्चों के फैमिली के साथ सारी कम्युनिटी इकट्ठी होके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का तराना पढ़ेंगे तो एक अजीब जज्बा पैदा होता है, ठीक है ना। तो सबसे अपील है कि आप आए, जितने लोग हैं। संडे का दिन है, संडे में कोई बड़े इवेंट नहीं हो रहे, ये फ्री इवेंट है, फ्री पार्किंग है। आप बेफिक्र हो के आए, आपके सुबह को आए, शाम को, रात तो एंजॉय करने के बाद आए। वेलकम टू द मिल्टन। जी, देश इन प्रदेश एंटरटेनमेंट कंपनी जो है वो 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रही है, जिसका इन्होंने प्रोग्राम का नाम लिखा है मेरी पहचान पाकिस्तान। तो हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है वो 14 अगस्त शाम को 6 बजे होगा। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जी लक्ष्मी चौक लाहौरी ढाबा ब्रैम्पटन के अंदर, ब्रैमले रोड के ऊपर। तो 6 बजे से ऑनवर्ड जो है, हमने शाम का टाइम इसलिए रखा है कि वर्किंग डे है, तो 6 बजे के बाद आप 7 बजे भी आ सकते हैं, वो ऑनवर्ड चलेगा। तो जिस तरह से यहाँ सबने कहा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही वाव फैक्टर है, पाकिस्तान सेलिब्रेशन। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि भरपूर शिरकत करें। थैंक यू वेरी मच। और Pakistan Zindabad! And also, we'd like to, Bhailo, like to thank all of you for making this event specifically not diluted, but to specifically say it's a Pakistan event, because it's important for all the children to know this identity. Yes, we're still multicultural. Everyone can come. Everyone is welcome. But for this courage to say that this is a Pakistani event is very important, and we salute you all for this. थैंक यू वेरी मच भाई लोग, आप लोगों का भी। भाई लोग कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया। भाई लोग, आपसे एक बात कहूंगा मैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सब भाई। बच्चों की तरह से मैं आपको चाहता हूं मैं, और तमाम कौम को हम सब अपने बच्चों की तरह से चाहते हैं। मेरी दुआ है कि इस तरह के बेशुमार भाई लोग आए और कौम और मुल्क की खिदमत करें। आमीन। That's great. Thank you very much. और इसी के साथ हम आपको लाइव पॉडकास्ट से वी फॉरगॉट टू मेंशन नबील हुसैनी। फैजान, यू वांट टू डू इट? नबील भाई प्लीज। ये जगह जो है हमें नबील भाई ने अपनी मोहब्बत में दी है। नबील भाई किंग्स Nabil bhai is the Nabil great. bhai is here. He's the owner of this place. थैंक यू वेरी मच। Always welcome. Always. बिल्कुल मेरी यार लाइव कुछ अपने किंग्स बिलियर्ड के बारे में बोले हमारे। बिल्कुल, सब भाई लोगों का जो प्लेटफॉर्म है इसके रेफरेंस से किंग्स बिलियर्ड लाउंज 6200 डिक्सी रोड मिसिसागा पे हमने ओपन किया है। फैमिली लाउंज है, नॉन अल्कोहलिक एनवायरनमेंट है, आप आ सकते हैं। हमारे पास हलाल फूड ऑप्शंस हैं सारे, बिलियर्ड है, स्नूकर है, इसके अलावा फिर कार्ड्स है, लूडो है, कैरम है, और बिग्स फाइट्स हमारे पास स्क्रीन्स हैं। तो यूएफसी फाइट्स भी हम डिस्प्ले करते हैं। तो सबका फैमिली लाउंज है, जिसने आना है अपनी फैमिलीज के साथ जरूर आ सकते हैं। हम ओपन होते हैं वीकेंड्स पे रात में 3 बजे तक फ्रॉम 4 PM, और वीकडेज में रात में 2 बजे तक। तो आप खाना भी खा सकते हैं, आगे गेम भी खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और सब भाई लोगों की पूरी टीम का, आप सबका जो सब आए यहाँ पे बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त के जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, रिजवान भाई का इवेंट है, टीम ऑफ 2 का इवेंट है, और भी टाउन में दिल हमारा पाकिस्तान का अयाज भाई का भी इवेंट है, जरूर सब चेकआउट करें। बुशरा बिलाल दिल हमारा पाकिस्तान, बिल्कुल उनका इवेंट है। तो ये एक पाकिस्तानी इवेंट्स हैं, तो जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है सब बिल्कुल सबको सपोर्ट करें, और एक दूसरे के साथ मिलके भाई लोगों की जो एक काविश है उसको अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 देश परदेश, देश परदेश जिंदाबाद। Yes, sir. थैंक यू।
Buy low, where brotherhood meets action.